آنا انہوں نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ آنا اسماعیل ابن حماد ابن نعمان ابن ثابت النعمان ابن المرزبان، یعنی اپنا شجرہ نسب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے اپنا شجرہ نسب یوں بیان کیا کہ میرا نام اسماعیل ہے اور میرے ابا جی کا نام حماد ہے اور دادا جی کا نام نعمان ہے اور پردادے کا نام ثابت ہے اور آگے لکڑ دادے کا نام پھر نعمان ہے۔ تو آگے نعمان جو ہیں وہ مرزبان کے بیٹے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ من ابنائے فارسی النسل ہیں، لیکن فارسی النسل پھر دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ کہ جنہیں غلام بنایا گیا ہو اور دوسرے وہ کہ جو احرار ہوں۔ تو آپ نے بتایا کہ ہیں تو ہم فارسی النسل، مگر ہم کبھی بھی غلام نہیں رہے، جو اس وقت رق کی معنی میں غلامی ہوتی تھی، زر خرید غلام۔ واللہ ما واقع علینا رق قط، کبھی بھی ہم پر رق یعنی غلامی طاری نہیں ہوئی، ہم آباء و اجداد میں ہمیشہ آزاد ہی رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ولد جدی ابو حنیفہ سنۃ 80، کہ میرے ولد جدی میرے دادا، یعنی وہ اسماعیل کہتے ہیں میرے دادا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ وذہب ثابت، اور لے کے گئے ثابت میرے دادے کو، یعنی ان کے دادا جان کے ابا جان ثابت کدھر لے کے گئے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ وہو صغیر، اس حالت میں کہ میرے دادا جان جو ہیں وہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے، یعنی حضرت نعمان۔ فدعا لہ بالبرکات، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی ذہب ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ کی بات نہیں، ذہب ثابت، خود ثابت گئے الی علی بن ابی طالب، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ وہو صغیر، کہ ثابت ابھی چھوٹی عمر میں تھے، یعنی یہاں پر ذہبہ کے بعد بھی نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کو لے کر گئے، بلکہ خود وہ گئے۔ کون؟ ثابت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یعنی اس کا پچھلی عبارت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہو صغیر، ابھی ثابت چھوٹی عمر میں تھے۔ فدعا لہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے دعا کی، برکت کی، فیہ وفی ذریتہ، آپ کے لیے برکت اور آپ کی یعنی ثابت کے لیے اور ثابت کی ذریت میں برکت۔ وَنَحْنُ نَرْجُو، اور ہمیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امید ہے ان یکون اللہ تعالی قد استجاب لعلی فینا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی وہ دعا ہمارے نسل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دعا تھی، فینا ہماری نسل میں، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اور نعمان بن مرزبان ابو ثابت والذی اہدا لعلی، یہ جو نعمان بن مرزبان ہیں ان کی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تھی،
اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فالودہ کا تحفہ پیش کیا تھا. فالوزج، فالودہ، فی یوم مہرجان. مہرجان اصل میں ہے مہرگان، تو مہرگان سے مہرکان اور مہرجان، جس طرح کہ گاف جو ہے وہ اس کو جیم کے ساتھ عربی میں بدلا جاتا ہے. تو جس وقت سورج سب سے پہلے دن برج میزان میں ہوتا ہے تو یہ فارسی لوگ اس دن عید منایا کرتے تھے. تو اس دن فالودہ کا تحفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہرجونا کل یوم ہکذا، کہ ہمارا تو اس ہر دن ہی مہرگان ہے، ہر دن ہی عید کا دن ہے. وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَا فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مِنْ قَوْلِهِ، اور اس سے پتہ چلا کہ جو بعض کتابوں کے اندر ہے کہ ذَهَبَ ثَابِتٌ بِجَدِّي إِلَىٰ عَلِيٍّ غَيْرُ ظَاهِرٍ، کہ حضرت ثابت، یہ جو حضرت اسماعیل کا اپنے دادا یعنی نعمان بن ثابت ہیں نا، اپنے دادا امام ابو حنیفہ نعمان کے لحاظ سے یہ کہنا کہ ذَهَبَ ثَابِتٌ بِجَدِّي إِلَىٰ عَلِيٍّ، کہ وہ میرے دادا جان کو لے کر اپنے بیٹے اور میرے دادا جان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو لے کر گئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ہم نے جو بتایا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ غیر ظاہر ہے، یعنی ناممکن ہے عمر کے لحاظ سے. لأن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مات سنۃ 40 من الہجرہ، کہ آپ 40 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا، جس طرح کہ الفیۃ العراقی میں موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ لفظ بجدی من زیادت النساخ، پھر یہ کاتبوں کا اضافہ ہے کہ وہ 80 میں ملاقات کرا رہے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حالانکہ وہ 40 ہجری میں فوت ہو چکے ہیں. تو جن نسخوں کے اندر بے جدی ہے تو یہ تصحیف ہے، اصل میں صرف جدی ہے اور با ساتھ موجود نہیں ہے. اچھا جی، آگے کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ سے احادیث کو روایت کیا ہے یا روایت نہیں کیا؟ اس کے اندر اختلاف ہے. وصح ان ابا حنیفہ یہ اوپر متن میں ہے سمع الحدیث من 7 من الصحابہ. صحیح یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 صحابہ سے حدیث سنی ہے. کما بوسط فی اواخر منیت المفتی، جس طرح کہ منیت المفتی کتاب کے آخر میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے صحابہ سے 7 صحابہ سے حدیث کو سنا ہے. اب اس پر یہ بات کرتے ہیں، جب یہ کہا صحا تو یہ ضرور ذہن میں آتا ہے پھر کوئی دوسرا موقف بھی موجود ہے جس کو غیر صحیح کہا جا رہا ہے. اب وہ موقف بتاتے ہیں. امام شامی کہتے ہیں قال بعض متأخر المحدثین، کہ بعض متأخر محدثین نے یہ کہا جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، انہوں نے یہ کہا کتاباً حافلاً کا مطلب ہے بڑی بھرپور کتابیں، کوئی چھوٹا سا رسالہ نہیں
بڑی کئی جلدوں کے اندر یا ایک بڑی جلد کے اندر جس میں بھرپور حالات لکھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، تو اس کے اندر جو انہوں نے لکھا ما حاصلہ، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اصحابہ الاکابر، کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو بڑے اصحاب ہیں، جس طرح کے امام ابو یوسف ہیں، محمد بن حسن شیبانی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام عبد الرزاق ہیں، اور ان کے علاوہ لم ینقلوا عنہ شیئا من ذالک، انہوں نے اس بارے میں امام صاحب سے کچھ بھی نقل نہیں کیا، یعنی کسی ایک کے ساتھ بھی ملاقات یعنی حدیث سننے کے لحاظ سے ذکر نہیں کیا۔ وَلَوْ كَانَ لَنَقَلُوهُ، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں یہ ضرور ذکر کرتے۔ کیوں ضرور ذکر کرتے؟ کہ یہ وہ چیز تھی جس کی ہر کسی کو تلاش تھی کہ امام صاحب نے اگر صحابہ سے پڑھا ہے تو کون کون سی حدیث پڑھی ہے، یہ ہر کسی کو تلاش ہونی تھی، تو ہر کسی نے لکھنی تھی اگر ثابت ہوتی۔ فَإِنَّهُ مَا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُحَدِّثُونَ وَيَعْزُمُ افتخارهم، اور اس سے ان کا علمی افتخار بڑا ہوتا کہ ہم ایک واسطے سے صحابہ کے شاگرد ہیں، یہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اس چیز کو فخر کے طور پر ضرور لکھتے۔ اچھا جی، وَبِأَنَّ كُلَّ سَنَدٍ فِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ صَحَابِيٍّ لَا يَخْلُو مِنْ كَذَّابٍ، کہ ہر وہ سند جس میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی سے سنا ہے، اس کی سند میں ضرور کوئی کذاب موجود ہے۔ یعنی ایک ہے صحابہ کی زیارت کرنا اور ایک ہے صحابہ سے حدیث روایت کرنا، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ یعنی زیارت تو ثابت ہے، اس بنیاد پر آپ تابعی ہیں کہ آپ نے کئی صحابہ کی زیارت کی، لیکن ان سے حدیث سننا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ سند جس کے آخر میں جا کر امام صاحب کہیں مثلا سمیت جابر بن عبداللہ یا سمیت عبداللہ بن عمر یا سمیت انس بن مالک، یعنی جن سے ملاقات ہوئی ان میں انس بن مالک ہیں، تو ایسا اگر کسی حدیث میں ہے سمیت انس بن مالک تو اس کی سند میں کذاب راوی ضرور موجود ہوگا۔ لا یخلو من کذاب۔ فاما رؤیاتہ لانس، جہاں تک آپ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہے، وَإِدْرَاكُهُ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ بِالسَّنِّ، اور آپ کا عمر کے لحاظ سے صحابہ کی ایک جماعت کو پانا کہ ابھی وہ صحابہ زندہ تھے کہ امام صاحب پیدا ہوئے اور پھر چند سالوں کے ہو چکے تھے، یہ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار اور کچھ صحابہ کا ادراک، فصحیحان لا شک فیہما، ان دونوں میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا آپ کی تابعیت تو طے شدہ ہے کہ آپ تابعی ہیں، مگر صحابہ سے ڈائریکٹ سماعت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ وما واقع للعینی، اب امام عینی جو ہیں بدر الدین عینی، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک جماعت سے حدیث روایت کی ہے، جماعت صحابہ سے، صرف ایک صحابی سے روایت نہیں کی، متعدد
یعنی کم از کم 3 سے اوپر جماعت صحابہ جو ہے وہ اس سے انہوں نے حدیث روایت کی، صرف دیدار ہی نہیں کیا بلکہ حدیث بھی روایت کی ہے، یہ امام عینی نے ثابت کیا۔ اب یہ اس کا رد کرتے ہیں، وما واقع لعینی، جو امام عینی کے لحاظ سے بات واقع ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سماع انہوں نے ثابت کیا صحابہ کی جماعت سے، تو یہ ما واقع مبتدا ہے، ردہ علیہ صاحبہ الشیخ الحافظ قاسم الحنفی، تو ان کی اس بات کو انہی کے کلاس فیلو نے رد کیا ہے جن کا نام قاسم بن قطلوبغہ ہے، انہوں نے اس چیز کو رد کیا ہے۔ وظاہر ان سبب عدم سماعہ ممن ادرکہ من الصحابہ، کہ ظاہر یہ ہے کہ عدم سماع کا سبب ان صحابہ سے جن کی زندگی کو انہوں نے پایا ہے، انہ اول امرہ اشتغل بالاکتساب، کہ آپ ابتدائی طور پر اگرچہ جب چھوٹے تھے مثلا 4-5 سال کے اور ادھر کئی صحابہ بھی زندہ تھے، تو آپ نے پہلے دیگر علوم پڑھے جن کے بعد جا کے حدیث کو پڑھا جاتا ہے، اس بنیاد پر اس عمر میں حدیث روایت کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اول امری اشتغل بالاکتساب حتی ارشدہ الشعبی، پہلے یعنی دیگر علوم کے حاصل کرنے میں آپ لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ امام عامر شعبی جو ہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی رہنمائی کی، لما را من بحر نجاباتہ الی الاشتغال بالعلم، انہوں نے آپ کی رہنمائی کی کہ آپ خصوصی طور پر علوم دینیہ میں مشغول ہو جائیں، ولا یاسع من لہ ادنا علما من بعلم الحدیث خلاف ما ذکرتہ، تو جس سے تھوڑا سا بھی علم حدیث کا پتہ ہے، علمام ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں شدھ بدھ ہونا، جس سے کچھ بھی علم حدیث کے بارے میں پتہ ہے تو میری بات کا خلاف اس کے نزدیک جواز نہیں رکھتا، وہ میری بات مانے گا کہ جو قاسم بن قطلوبغہ نے کہا کہ سماعت ثابت نہیں ہے لیکن دیدار جو ہے وہ بعض صحابہ کا ثابت ہے، بالخصوص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن امام شامی کہتے ہیں کہ جو امام عینی نے کہا ہے اس کی حمایت بھی ایک قاعدے کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک حدیث کو ایک راوی متصل بیان کرتا ہے اور اسی حدیث کو اس کا کلاس فیلو مرسل بیان کرتا ہے، تو راوی اتصال کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی ایک استاذ کے 2 شاگرد ہیں اور وہ استاد یعنی اب سند میں اوپر موجود ہوگا دونوں شاگردوں کے اوپر، آگے جا کے وہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو ایک شاگرد اس استاد سے روایت میں دعویٰ اتصال کا کرتا ہے کہ حدیث متصل ہے، دوسرا دعویٰ کرتا ہے ارسال کا، تو قانون یہ ہے کہ اتصال والے کی بات مانی جائے گی۔ یا ایک اتصال کی بات کرتا ہے، دوسرا انقطاع کی بات کرتا ہے، تو اتصال والے کی بات مانی جائے گی، لأن معہ زیادۃ علم، کیونکہ اس کے پاس جس نے اتصال کی بات کی زیادہ علم ہے، یعنی اس کی بات میں زیادہ علم ہے، وزنی بات اس کی ہے۔
فَفَذَّلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌ، یہ یاد رکھو کہ یہ زیادہ اہم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عینی نے بیان کیا وہ روایت ہے اتصال والی، اور جو قاسم بن قتلوبغہ نے بیان کیا یہ روایت ہے ارسال والی۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام صاحب نے صرف زمانہ پایا ان کا صحابہ کا، ان سے سنا نہیں ہے۔ اگر ان کا نام لے کر یہ حدیث روایت کرتے ہیں تو یہ پھر متصل نہیں ہے، مرسل ہے، جبکہ امام عینی کہتے ہیں کہ متصل ہے۔ تو پھر قاعدہ تو یہی ہے کہ جو متصل ہونے کا دعویٰ کرے اس کی بات کو مانا جائے گا۔ قذافی عقد العالی والمرجان، امام اجلونی کی کتاب ہے علم حدیث میں، اس کے اندر بھی یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اب دونوں موقف ذکر کر کے ایک بار امام عینی کے موقف کو قاسم بن قتلوبغہ کے ذریعے رد کر کے اور پھر امام عینی کے موقف کی حمایت کر کے کہتے ہیں علی کلن، بہرحال، یعنی جو بھی ہو ان دونوں میں سے جس کی بات بھی راجح ہو، امام عینی کی یا قاسم بن قتلوبغہ کی، وعلی کلن فہو من التابعین، تو تابعین میں ہونا تو واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِذَلِكَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ، جنہوں نے اس کا جزم کیا ہے کہ آپ تابعی ہیں، ان میں سے ایک بڑی شخصیت حافظ شمس الدین ذہبی ہیں کہ جنہوں نے آپ کو تابعی مانا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر، اور ایسے ہی حافظ عسقلانی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی آپ کے تابعی ہونے کے معترف ہیں۔ تو عسقلانی کہتے ہیں انہ ادرک جماعتا من الصحابہ، کہ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت پائی ہے، کانوا بالکوفۃ بعد مولدہ بہا سنۃ 80، کہ جب آپ کی ولادت 80 ہجری میں ہو چکی تھی تو ابھی کئی صحابہ کوفہ میں زندہ تھے، اور آپ کی کوفہ میں ولادت ہوئی تو پھر چھوٹی عمر میں آپ نے کئی صحابہ کو دیکھا۔ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِّنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ، اور یہ خوبی آپ کے معاصر کئی ائمہ کے لیے ثابت نہیں ہو سکی، جس طرح کہ امام اوزاعی تھے شام میں، اور حمادین تھے، حمادین دو امام بصرہ میں، اور سفیان ثوری تھے کوفہ میں، اور امام مالک تھے مدینہ منورہ میں، اور لیث بن سعد تھے مصر کے اندر۔ یعنی یہ ان کے ہم اثر یہ امام مختلف شہروں میں موجود تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ کوفہ میں تھے، اور کوفہ میں صحابہ کثیر تعداد میں اس وقت موجود تھے، اور یہ چیز آپ کے لیے ثابت ہوئی کہ آپ قطعی طور پر تابعی ہیں، کہ آپ نے صحابہ کا دیدار کیا۔ تو
ایک کتاب ہے تذہیب الاوراق فی من مات من الصحابۃ بالعراق، یہ یونس سامرائی کی کتاب ہے کہ کتنے صحابہ کا عراق میں وصال ہوا، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہجرت کر کے عراق میں آ گئے تھے اور پھر ساری عمر عراق میں ہی رہے، یعنی جن کی یہ یونس سامرائی یہ چند سال پہلے کا ہوا ہے، یعنی جب ہم بغداد شریف میں گئے ہیں تو اس سے کچھ سال پہلے اس کا وصال ہوا ہے، تو اس کی کتاب وہ اتنی ہے، اس میں اس نے تقریباً 500 کے قریب صحابہ کے حالات لکھے ہیں کہ جن کا وصال عراق میں ہوا ہے اور جن کی اب تک قبریں معروف ہیں کہ یہ فلاں صحابی کی قبر ہے اور یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، اور ان کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اتنے کثرت سے صحابہ ان عراق کی سرزمین میں پہنچے، اور پھر اس سرزمین میں سب سے زیادہ کوفہ کے اندر موجود تھے، اس بنیاد پر کوفہ کو قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔ تو اوپر آیا کہ وَأَدْرَكَ بِالسِّنِّ، عمر کے لحاظ سے 20 صحابی آپ نے پائے۔ ادرکا بسن کا مطلب کیا ہے؟ وجد فی زمانہم وَإِن لَّمْ يَرَهُمْ كُلَّهُمْ، کہ آپ ان کے زمانے میں پائے گئے، کہ آپ پیدا ہو چکے تھے اور وہ بھی زندہ تھے، اگرچہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا۔ تو اس طرح یعنی سماعت جو ہے وہ قطعی طور پر کسی ایک سے ثابت نہیں، لیکن زیارت کئی صحابہ کی ثابت ہے، مگر اس سے بڑھ کر ادراک وہ 20 صحابہ کے لحاظ سے ہے کہ زمانہ ان کا آپ نے پایا ہے اگرچہ زیارت ان کی نہیں کی۔ تو 20 صحابہ ابھی عالم اسلام میں زندہ تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر صحابہ سے کی آپ نے زیارت بھی کی، اور کچھ جو روایات ہیں جس میں صحابہ سے آپ کی مرویات بھی موجود ہیں، 6-7 صحابہ تھے، تو ان کے لحاظ سے پھر جرا موجود ہے کہ سند میں کوئی نہ کوئی راوی جو ہے وہ ان سندوں میں کذاب موجود ہے۔ تو صحابہ کے لحاظ سے مطلب ہے کہ 3 طرح کا شرف ہے بعد والوں کے لیے، ایک ہے مطلقاً رویت، اور دوسری ہے سماعت، رویت کے ساتھ سماعت۔ تو سب سے بڑا شرف ہے سماعت، سماعت میں رویت بھی پائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے رویت، کہ سماعت تو نہیں لیکن رویت جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ادراک بالسن، عمر کے لحاظ سے ان کو پا لینا، عمر کے لحاظ سے۔ تو یہ ہے کہ ابھی صحابہ زندہ تھے اتنے کہ کسی کی ولادت ہو گئی اور وہ 2-4 سال کی عمر تھی، ابھی صحابہ اتنے موجود تھے۔ یعنی اس کو پڑھیں کہ سن کے لحاظ سے یا عمر کے لحاظ سے ان کو پا لینا۔ تو نحو 20 صحابین کما بوسطا فی اوائل الدیا، جس طرح کہ کتاب
الضیاء کے اوائل کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ضیاء کا پورا نام ہے الضیاء المانوی۔ تو وہ کون کون سے صحابہ تھے کہ جو ابھی موجود تھے کہ امام صاحب کی ولادت ہوئی؟ ان میں سے ابن نفیل ہیں، حضرت واصلہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عامر ہیں، ابن ابی اوفا ہیں، ابن جز ہیں، اور عتبہ ہیں، مقداد ہیں، ابن بسر ہیں، اور ابن سالبہ، سال بن سعد، انس بن مالک، عبد الرحمن بن یزید، محمود بن لبید، محمود بن ربی، ابو امامہ، ابو طفیل۔ تو یہ 18 صحابی، اور ہو سکتا ہے ادراک غیرہم، ان کے علاوہ کا بھی زمانہ آپ نے پایا ہو کہ میں جن کے نام معلوم نہیں کر سکا، یہ الضیاء کے مصنف کہتے ہیں۔ باقی جو تنویر الصحیفہ کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے مزید کچھ ناموں کا اضافہ کیا ہے: عمر بن حریث، عمر بن سلمہ، ابن عباس، سال بن منیف، ثم قال وغیر ہؤلاء من اماثل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ یہ اور ان کے علاوہ اور صحابہ کا زمانہ بھی آپ نے پایا ہے۔ اب اوپر آیا ہے کہ وقد ذکر العلامہ شمس الدین، علامہ شمس الدین محمد ابو النصر بن عرب شاہ انصاری حنفی، انہوں نے اپنے منظومہ جس کا نام ہے جواہر العقائد و درر القلائد، یہ ان کا الفیہ ہے، 1000 شعر انہوں نے لکھا ہے، جس کا نام ہے المسمات جواہر العقائد و درر القلائد۔ تو انہوں نے یہ لکھا کہ 8 صحابہ ہیں، 8 صحابہ ہیں کہ جن سے امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی ہے، یعنی صرف زمانہ نہیں پایا، صرف دیدار نہیں کیا، بلکہ ان سے روایت بھی کی ہے۔ 8 صحابہ ہیں۔ تو اس کا انہوں نے پھر اشعار کے اندر، چونکہ وہ کتاب جو ہے وہ ساری اشعار میں ہے، تو اشعار کے اندر انہوں نے ان 8 صحابہ کا ذکر کیا کہ جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ امام صاحب نے صرف ان کا زمانہ ہی نہیں پایا، صرف ان کا دیدار ہی نہیں کیا، بلکہ ان سے حدیث کو روایت بھی کیا ہے۔ چلو یہ شعر پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین بحرمت سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا